بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کچھ میں ہے آج ہاکی، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے پاکستان سپر لیگ سیزن 11 جاری ہے اور ہم ہاکی پہ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ تو اپنی جگہ جاری ہے اور انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر بھی ہوگی، لیکن اس کا ایک وقفہ ہے۔ لاہور میں جو میچز تھے وہ پہلے فیز میں مکمل ہو گئے اور اب 8 اپریل سے سیکنڈ فیز شروع ہوگا، جو کہ کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور 22 میچز ہیں۔ لیکن ہاکی کے حوالے سے کوئی میرٹ پہ خبر آ جائے تو اسے نظر انداز کرنا میرے بس میں نہیں ہے، یا کوئی خبر ایسی ہو جائے جس پہ تحفظات ہو یا جس پہ میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہو تو اس پہ بھی ہم نہیں رکتے۔ آج ایسا ہی ہوا ہے، میرٹ کی بنیاد پر ایک اہم اسٹیپ اٹھایا ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جو ایڈ ہاک پریزیڈنٹ ہیں معین الدین وانی صاحب، جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو ہم اس کی پذیرائی بھی کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں تحفظات ہوتے ہیں تو ہم اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان ہاکی فیڈریشن نے بڑے سوچ بچار اور بڑے تحمل کے ساتھ بہت ٹائم لے کر انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیے یا پاکستان ہاکی ٹیم کے لیے قومی سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ قومی سلیکشن کمیٹی کے لیے جو اس کے چیئرمین ہے فلائنگ ہارس سمیع اللہ، اولمپئن سمیع اللہ کو تقریباً آج سے 1 ماہ قبل یا اس سے زیادہ وقت ہو گیا انہیں ایز اے چیئرمین اناؤنس کیا گیا تھا، لیکن کمیٹی کا اعلان نہیں ہو رہا تھا اور بڑے اس پہ سوالات بھی اٹھ رہے تھے۔ لیکن اب آج پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کمیٹی کا اعلان کیا، سلیکشن کمیٹی کا، ساتھ ساتھ قومی ہاکی ٹیم، انڈر 18 اور جونیئر ٹیم کے لیے ہیڈ کوچز کا بھی اعلان کر دیا، اور تینوں ہیڈ کوچز کو ٹیم سلیکشن کا بھی حصہ بنایا گیا، گویا وہ سلیکشن کمیٹی کا بھی پارٹ ہوں گے۔ ان کی رائے لی جائے گی، ان کی رائے کا احترام بھی کیا جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سلیکشن کمیٹی میں یا جو کوچز بنائے گئے ہیں اس میں وہ چہرے جو بار بار کسی نہ کسی اینگل سے آتے تھے اور اپنا وہ رول پلے کرتے تھے جو کہ جس کی وجہ سے ہاکی زوال پذیر ہوا اور جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات ہوئے، یا یوں کہہ لیں کہ گزشتہ عرصوں میں عہدوں سے فائدہ اٹھانے والے، ہاکی فیڈریشن میں کرپشن، مبینہ طور پر کرپشن کرنے والے یا کرپشن میں ملوث رہنے والے، FIA کی تحقیقات کی زد میں آنے والے، یا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے 113 پیراز کے ذمہ دار، مبینہ ذمہ داروں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا، انہیں ایک سائیڈ کر دیا گیا اور کوئی چہرہ ریپیٹ نہیں کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دانش کلیم ہوں، انجم سعید ہوں، خواجہ جنید ہوں، کامران اشرف ہوں، یا شہباز سینئر ہوں، آصف باجوہ ہوں، رانا مجاہد ہوں، یہ اور ان کے ساتھ چند چہرے ایسے ہیں جیسے عثمانی، تو یہ لوگ جو ہے بار بار فیڈریشن میں آتے تھے اور اپنا رول پلے کرتے تھے، ایک دوسرے کو تحفظ دیتے تھے۔ لیکن اس بار پریزیڈنٹ ہاکی فیڈریشن معین الدین وانی نے اولمپئن اصلاح الدین اور اولمپئن حسن سردار کی مشاورت سے بالکل نیٹ اینڈ کلین سلیکشن کمیٹی کا اناؤنس کیا ہے۔ ہاں، اس میں 1-2 نام ایسے ضرور ہیں جو دوبارہ آئے ہیں، لیکن وہ ماضی میں اپنا رول ادا نہیں کر سکے تھے، جیسے اولمپئن ناصر علی ہیں، یہ ان کا کم بیک ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کاشف جواد ہیں جو میرا خیال ہے جونیئر ٹیم کے لیے بھی پرفارمنس اپنی خدمات دے چکے ہیں، لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بالکل فریش ہیں۔ اور پھر اچھا، یہ جو واپس آئے ہیں نا، یہ بھی میرٹ پہ ہی آئے چونکہ ان کو موقع ہی نہیں ملا، ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ ناصر علی بھی تو آپ کو پتا کہ بین بھی لگا دیا گیا تھا چونکہ انہوں نے صلحی اختلاف کیا تھا سابقہ ہاکی فیڈریشن کے ذمہ داروں کے فیصلوں کے خلاف، خاص کر طارق بھٹی اور رانا مجاہد کے، تو ان پہ بین لگ گیا تھا۔ لیکن اب جو اعلان ہوا ہے اس میں چیئرمین سمیع اللہ خان بالکل ان کو برقرار رکھا گیا ہے۔ فلائنگ ہارس سمیع اللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ان کے نگرانی میں جو ٹیم بنائی گئی ہے جو سلیکشن کمیٹی میں اپنا رول پلے کرے گی، اس میں اولمپئن نعیم اختر ہے، اس میں اولمپئن کاشف جواد ہے، اولمپئن محمد خالد ہے، اولمپئن عاطف بشیر ہیں، اور اولمپئن ناصر علی ہیں۔
تو گویا یہ کمیٹی پہ اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور نوٹیفیکیشن میں کہیں جونیئر سلیکشن کمیٹی نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ یہی کمیٹی جو ہے وہ تینوں فارمیٹ کی ٹیم کو سلیکٹ کرے گی، جس سے یہ امید ہو چلی ہے کہ یہ میرٹ پہ آنے والے لوگ ٹیم بھی میرٹ پر بنائیں گے، اور جن پلیئر کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہیں ان کے ساتھ انصاف کریں گے، اور ٹیم کو اس معیار پہ لے جانے کی کوشش کریں گے اپنی سلیکشن کو، کہ ٹیم جو ہے وہ جیت کے راہ پہ گامزن ہو سکے۔ اور جو ایک ٹارگٹ فکس کیا ہے کہ ٹاپ 10 میں آنا ہے، تو امید ہے کہ ٹاپ 10 میں آئیں گے۔ پرو لیگ کے بھی 2 فیز باقی ہیں، آگے پھر ہمیں ورلڈ کپ بھی کھیلنا ہے، آگے پھر ورلڈ کپ جونیئر ورلڈ کپ بھی ہے، تو بہت سارے ایونٹ پاکستان کی پائپ لائن میں ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلیکشن کمیٹی اپنے ساتھ انصاف کرے گی، اور اپنی ٹیم کے ساتھ انصاف کرے گی، اب اس قوم کے ساتھ انصاف کرے گی، ہاکی کے ساتھ انصاف کرے گی، چونکہ ہاکی نے ان کو جو بہت کچھ دیا ہے، پاکستان نے انہیں بہت کچھ دیا ہے۔ اب انہیں موقع ملا ہے کہ ایک ایسی لیڈرشپ کے انڈر میں، جہاں میرٹ کی بات کی جا رہی ہے، جہاں ہر ایک کو میرٹ پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں اس لیڈرشپ کے انڈر میں یہ بھی میرٹ پہ کام کریں گے، اور اپنے لیڈرشپ کو بھی مطمئن کریں گے، اور قوم کو بھی مطمئن کریں گے، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ فیصلے میرٹ پر ہوں، بہت ضروری ہے کہ ٹیم جیت کی راہ پہ گامزن ہو۔ اور بھی ایشوز ہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ کل ہاکی فیڈریشن کے ایک بڑے اور اہم ایشو پہ بات کروں، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ اس سلیکشن کمیٹی پہ بات کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ جو کام اچھا ہو اس کو بھی ہمیں جو ہے اپریشیشن دینی چاہیے، اس کو بھی ہمیں شاباشی دینی چاہیے، کیونکہ ہاکی فیڈریشن میں اچھے کام تو کم ہی ہوتے ہیں، لیکن اچھے کام ہو جائیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس کی پذیرائی بھی ویسی ہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ تینوں فارمیٹ میں ہیڈ کوچ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خواجہ جنید بہت کوشش کر رہے تھے، پہلے تو انہوں نے ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری بننے کی کوشش کی، اور آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو یا نہیں معلوم ہو کہ 6 ماہ قبل تقریباً ان کا نام وزیر اعظم ہاؤس بھی بھیجا گیا تھا، بٹ وزیر اعظم ہاؤس سے اس پہ ریجیکشن کر دی گئی، ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا، ان پہ بہت سارے تحفظات سامنے آئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کرا کے کسی طریقے سے جو ہے قومی ٹیم کے جو ٹیم ورلڈ کپ کوالیفائی راؤنڈ کھیلنے جا رہی تھی، تو وہ ہیڈ کوچ لگ گئے، اور ہیڈ کوچ لگنے کے بعد وہ ایسا شو کر رہے تھے جیسے ٹیم انہوں نے بنائی ہے، ساری محنت انہوں نے کی، حالانکہ ساری محنت اولمپئن طاہر زمان کی تھی، ٹیم انہوں نے بنائی تھی، اور اس ٹیم کو ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنا ہی تھا، لیکن جو انہوں نے تاثر دیا وہ ایسے ہی دیا۔ پھر جب وزیر اعظم نے اعلان کیا تو کھلاڑیوں کو 10-10 لاکھ روپے دینے کے، تو پھر خواجہ جنید نے بھی شکوے کیے کہ ان کو پیسے نہیں دیے گئے، اور پھر جب محسن نقوی سے کھلاڑیوں نے ملاقات کی، یا محسن نقوی صاحب نے انہیں مدعو کیا، چیئرمین پی سی بی اور وفاقی وزیر داخلہ نے، جو کہ ہاکی فیڈریشن میں تبدیلی کے بڑے اہم شخصیت قرار دیے جاتے ہیں، اور کھلاڑیوں کے ایکشن جو بھی کھلاڑیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس پہ ایکشن بھی پس پردہ انہوں نے لیا، تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو کھلاڑیوں کو استعمال کر کے خواجہ جنید بھی گئے، اور ساتھ میں انہوں نے وہاں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں بھی یہ میسج اشاروں میں دینے کی کوشش کی گئی کہ انہیں مستقل کیا جائے ایز اے ہیڈ کوچ، یا کوئی اور ذمہ داری فیڈریشن میں دی جائے، بٹ ان کے نام پہ اتفاق نہیں ہو سکا، اور انہیں اب ہاکی فیڈریشن سے رخصت کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ مشاہد رانا مشاہد کے بہت زیادہ قریب تھے، اور رانا ثنا کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب بات میرٹ پہ آ جائے، اور لیڈرشپ اگر ایسی آ جائے جو میرٹ کو ترجیح دے، تو پھر چیزیں میرٹ پہ ہی ہوتی ہیں۔ تو جو ہیڈ کوچ بنائے گئے وہ منظور الحسن، اولمپئن منظور الحسن کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمیشہ کھیل کی بات کی انہوں نے، اور کھیل کے حوالے سے ہی اپنا تعارف وہ رکھتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے سیاست میں آنے کی کوشش نہیں کی، اور جب بھی کوئی پریس کانفرنس کی، جو احتجاج کیا تو ہاکی کی بھلائی کے لیے کیا، ہاکی کے بہتری کے لیے کیا، تو انہیں منظور الحسن کو سینئر ٹیم کا ہیڈ کوچ بنایا گیا ہے، اور پھر جونیئر ٹیم کا جو ہیڈ کوچ ہے وہ بھی بڑے ہی اہم بندے کو بنایا گیا ہے، جو کہ ایاز محمود فیڈریشن میں بھی کردار ادا کر چکے ہیں، قائم مقام سیکرٹری بھی رہیں، ایڈیشنل سیکرٹری بھی رہیں، لیکن ایاز محمود کو بھی کھلے ہاتھوں سے کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، بااختیار نہیں بنایا گیا، کیونکہ جو ٹولہ قابض تھا وہ چاہتے ہی نہیں تھا کہ اختیارات نچلی سطح پہ جائیں، اس لیے وہ سارے معاملات خود دیکھتے تھے اور کسی کو اختیار نہیں دیتے تھے۔ تو ایاز محمود کی بھی میں سمجھتا ہوں واپسی ہوئی ہے فیڈریشن میں ایز اے جونیئر ٹیم کے ہیڈ کوچ کی۔ اس کے بعد انڈر 18 ٹیم کی بات کر لیتے ہیں، تو انڈر 18 ٹیم میں بھی ایک ایسا بندہ جس نے لاسٹ ورلڈ کپ کھیلا پاکستان کی طرف سے، قمر ابراہیم،
बड़ा नाम है, बहुत हमेशा ग्राउंड में रहे हैं, हमेशा ग्राउंड में जो है वो नज़र आते रहे हैं और बड़े फिट खिलाड़ी हैं, आज भी वो बड़े फिट हैं। और इस उम्र में भी आई थिंक 64-65 के तो होंगे वो, 60 प्लस तो हैं ही। इस उम्र में भी वो हमें हॉकी के मैदान के साथ साथ क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। एक दफ़ा मैंने पूछा भी था तो कहने लगे यार फिटनेस के लिए करता हूँ, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कमर इब्राहिम को भी मौका दिया गया है कि वो जूनियर टीम के लिए कोचिंग करें और पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारें। तो ये तीनों कोचेस पे बड़ी अहम जिम्मेदारी है, खासकर जूनियर टीम के कोच पे और अंडर 18 पे, क्योंकि इन्होंने ही आगे फ्यूचर तलाश करना है और फ्यूचर जो है वो मंजूर हसन के हवाले करना है। तो एक वर्किंग कंडीशन के साथ, वर्किंग कम्बिनेशन के साथ, एक टीम वर्क के साथ अगर ये लोग काम करेंगे तो यकीनन कामयाब होंगे, पाकिस्तान टीम को कामयाबियाँ मिलेंगी। पाकिस्तान हॉकी की बहाली का जो मिशन है वो बेहतर से बेहतर होगा। और आपको ये बता दूं कि नोटिफिकेशन पे कहीं ये नहीं लिखा कि इनकी मुद्दत क्या है। इनकी मुद्दत गैर मुअय्यना मुद्दत है, कोई मुद्दत नहीं है इनकी, और कोई ऐसी बात नहीं है कि इन पे फौरी तौर पे इनको हटा दिया जाएगा, बल्कि इन पे भरोसा किया गया है, इन पे एतमाद किया गया है। तो उम्मीद है कि इनके एतमाद ये कौम के एतमाद पे पूरा उतरेंगे और कौमी खेल को की बहाली में अपना किरदार अदा करेंगे। हम सब दुआगो हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान ने प्रो लीग के लिए भी जाना है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान जो है अपनी तैयारी कर रहा है, फिर उसको वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान हॉकी के लिए। लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम में जो सियासत है, जो खिलाड़ियों में इस वक्त सियासत आई हुई है, उसको भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और सियासत से पाक करना कौमी खेल को बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है इस हवाले से भी बहुत जल्द कुछ आपको खबरें मिलेंगी या हम दे देंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा।